ابن زیاد کا تقرر کیا. یہی کوفہ والے تھے بدبخت جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے 12,000 خطوط کا آتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا 12,000 خطوط لکھے گئے کہ آئیے امام ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کرتے, ہم تو اس کے بھیجے ہوئے گورنر کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے, آپ آئیے ہماری رہنمائی فرمائیے, ہماری قیادت فرمائیے, ہماری تربیت فرمائیے, ہم آپ کے منتظر ہیں. مکہ والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے رہے, مت جائیے حسین, ان کوفیوں نے آپ کے والد علی سے وفا نہیں کی, یہ آپ سے بھی بے وفائی کریں گے, مت جائیے ان کے پاس. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو تو صحیح خط. اس زمانے میں خط بہت بڑا ایک مستند یوں کہہ لیجئے معتمد قسم کا ذریعہ ہوتا تھا. ارے بھائی بوری بھری ہوئی ہے خطوط کی, دیکھو تو صحیح, کیسے اعتماد نہ کرو. تو ان کو مشورہ دیا گیا اچھا آپ ایسا کریں, خود جانے سے پہلے اپنے کسی سفیر کو بھیجیں, کسی معتمد کو بھیجیں, پہلے حالات کا جائزہ تو لے لیجئے نا پھر جائیے. تو انہوں نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیے کوفہ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتائیے, اگر واقعتاً ایسا ہے جیسا کہ خطوط میں لکھا ہوا ہے تو پھر میں بھی آ رہا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے تو ان کے 2 چھوٹے بیٹے بھی بضد ہو گئے کہ ابا جان ہمیں بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. تو وہ فرمانے لگے بیٹا مجھے نہیں معلوم کہ وہاں حالات کیسے ہوں گے, میں آپ کو کیسے لے جاؤں. وہ کہنے لگے نہیں ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے, ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. تو یہ 3 بندوں کا قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا کوفہ پہنچا. کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل آ رہے ہیں یہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے, تو سارا کوفہ اپنے گھروں سے کیا شہر سے باہر نکل آیا استقبال کے کہ آل رسول آ گئے, آل رسول آ گئے, حسین کے نمائندے آ گئے, حسین کے سفیر آ گئے, آئیے ہم آپ کے حیات پر بیعت کرنے کو تیار ہیں. سارا کوفہ نکل آیا, ان کا اکرام کیا جا رہا ہے, ان کو احترام دیا جا رہا ہے, ان کا خطبہ کروایا جا رہا ہے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. حضرت مسلم بن عقیل مطمئن ہو گئے کہ بحمدللہ جیسا انہوں نے کہا تھا ویسے ہی حالات ہیں. انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ محبوباً تشریف لے آئیے, تیار ہے معاملہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا تو آپ یقین فرمائیے, میں آپ کو واضح, تو میں بہت کتابیں پڑھی ہیں, واضح طور پر بتا رہا ہوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے ارادے سے کوفہ کی طرف نہیں نکلے تھے. اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو پھر صرف 72 لوگوں کو لے کر کیوں نکلتے, پھر مکہ اور مدینہ بھی ان کے ساتھ جاتا نا. وہ تو اس لیے گئے کہ میرے والد نے وہاں حکومت کی ہے, وہ دارالخلافہ ہوا کرتا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, وہاں میرے ابا کے چاہنے والے ہیں, میں جاؤں گا تو وہ میری بات سنیں گے, ہو سکتا ہے میری رائے کو تسلیم کر لیں, پھر ہم یزید سے کوئی معاملات طے کریں گے, کچھ مشاورت ہوگی, کچھ بیٹھ کر بات چیت ہوگی, کچھ مذاکرات ہوں گے, تو کوئی خیر کا راستہ نکل آئے گا. اس نیت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. لیکن راستے میں جب یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے اور ان کا شایان نشان استقبال ہوا, اس نے فوراً گورنر تبدیل کیا. اور حضرت نعمان ابن بشیر جو پہلے گورنر تھے, بہت ہی رقیق القلب گورنر تھے, آل رسول سے محبت کرنے والے گورنر تھے, ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر تھا, انہوں نے کوئی تعارض نہیں کیا. اس یزید نے گورنر تبدیل کیا اور عبید اللہ ابن زیاد جو پہلے بصرہ کا گورنر تھا اسے کہا کہ اب تم بصرہ کے بھی گورنر ہو, کوفہ کے بھی گورنر ہو, میں تمہاری تنخواہ کو ڈبل کر دوں گا, تمہاری مراعات کو ڈبل کر دوں گا, لیکن تم جا کر یہ بیعت والا سلسلہ روکو. چنانچہ اس بدبخت نے دنیاوی لالچ میں آ کر کوفہ میں اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل کی بیعت پر قائم رہے گا یا حسین کا استقبال کرے گا تو پھر میرا اعلان سن لے, وہ اپنی جان سے ہاتھ دھوئے گا, اپنے خاندان سے بھی ہاتھ دھوئے گا. چنانچہ کوفہ والے بزدل ڈر گئے, گھبرا گئے, اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ تقریباً 40,000 کوفی بیٹھے ہوئے تھے, ابن زیاد کی تقریر کے بعد جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو 40 بھی باقی نہیں رہے تھے. تو ہانی بن عروہ, کیا کیا بتاؤں میں آپ کو عزیز دوست, ان کے گھر تشریف لے گئے, کوئی پناہ دینے پر تیار نہیں تھا مسلم بن عقیل.
ہانی بن عروہ کے گھر ابن زیاد نے فوج بھیجی کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے آؤ، تو ہانی ان کے سامنے پتھر کی چٹان بن گئے، کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا، میں نے ان کو امان دی ہوئی ہے۔ اور عرب کے زمانے میں، اس زمانے میں امان دینا یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہوا کرتا تھا، جس کے بعد بڑے بڑے حکمران پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ان بدبختوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور ان کے 2 معصوم بیٹوں کو بھی شہید کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ اطلاع پہنچی۔ انہوں نے اپنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے، بھائی دیکھیے ہم تو کسی اور نیت سے جا رہے تھے کوفہ، لیکن ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے۔ اب میں تو واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن چونکہ میرا معاملہ ہے نا یزید کے ساتھ، آپ لوگوں کو تو وہ کچھ نہیں کہہ رہا، اگر آپ لوگ واپس جانا چاہیں تو آپ واپس جا سکتے ہیں، میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں۔ اور ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب یہ خطبہ دے رہے تھے اور جب یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کہ آپ لوگ واپس جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، میں کسی سے کوئی ناراض نہیں ہوں گا، انہوں نے چراغ بند کر دیا تاکہ اندھیرے میں اٹھ کر جو جانا چاہتا ہے چلے۔ لیکن قربان جاؤں، ہاں وہ آج کل کے ہماری طرح کے طوطا چشم قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ سب بیک زماں کہنے لگے، حسین یہ تو ایک جان ہے نا، اگر اللہ ہمیں 1000 جانیں بھی عطا فرماتے تو ہم سب تیرے حکم پر قربان کر دیں گے، ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر عزیز دوستو 3 دن تک، پھر آگے میں کیا تفصیل میں جاؤں، آگے گئے تو پھر وہاں سے 4000 پر مشتمل ان کی فوج آئی، جو تیر تلوار اور نیزے اور ڈھال اور پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور ادھر 72 آل رسول تھے درویشانہ انداز میں، یہ تو بالکل لڑائی کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے۔ فوج آ گئی مقابلہ کرنے کے لیے، پانی بند کر دیا 3 دن تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جنگ اپنا یہ جو واقعہ ہوا یہ دریائے فرات کے کنارے پر، آپ دیکھیے دریا کے کنارے پر رہتے ہوئے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کے لیے پانی کی بندش کر دی گئی اور پھر مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ چند باتیں میں عرض کروں جو ہمیں کربلا سے سبق ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بس یہی میں آپ کو بتاتا رہوں، پہلا تیر کس نے چلایا، پہلا زخم کس کو لگا، پھر کون کیسے گرا، پھر کس کو کیسے مارا۔ اس سے ہمیں کیا پیغام ملا ہے؟ ہمیں پہلا پیغام یہ ملا ہے کہ ہم نے باطل پر سمجھوتا نہیں کرنا ہوتا، باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، آج ان کا نام و نشان مٹ چکا، ان کی نسلیں مٹ چکی، ان کی اولاد کو کوئی نہیں جانتا، اور حسین بحمدللہ 1350 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے، تا قیامت اس کا نام زندہ رہے۔ اللہ نے ان کو زندہ کر دی، موت تو سب کو آنی ہے نا، یہ تو ان کی سعادت تھی کہ اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی، اور شہادت بھی ایسے دن جو عاشورہ کا دن اللہ کے ہاں پہلے سے ہی محترم بھی تھا، معزز بھی تھا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کی مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ عصر کی نماز کے سجدے میں تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں ہمیں نماز میں کوتاہی نہیں کرنی۔ جنگ کے موقع پر 70 اہل بیت کی لاشیں پڑی ہوئی، اور وہ بدبخت ایسے تھے کہ صرف شہید نہیں کرتے تھے، وہ گردن کاٹتے تھے۔ وہ جو شمر تھا ملعون، جس کو بھیجا تھا لشکر کا امیر بنا کر، فوج کا سربراہ بنا کر، وہ ملعون نے یہ کہا اپنے فوجیوں سے کہ ان کی میتوں کے سر اتارنا، یہ سارے سر اکٹھے کر کے یزید کے دربار میں جائیں گے تو وہ ہمیں بہت سارا انعام دیں گے۔ ایسے موقع پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ میں اور آپ کہاں سے ایکسکیوز لا سکتے ہیں کہ جی بس آج نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، آج گرمی بڑی ہے جی، وہ آج نیند بڑی آئی ہوئی ہے، آج سر میں بڑا درد ہے، وہ جی آپ پھر پڑھ لیں گے بعد میں۔ یہ کہاں سے حسینیت ہے؟ یہ کیسی حضرت حسین سے محبت ہے؟ یہ کیسی کربلا کی آپ کو عقیدت ہے کہ آپ
حسین کا پیغام ہی نہیں لینا چاہتے. عزیزان گرامی، صرف 3 سال کی حکومت ملی یزید بدبخت کو. 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا اور 63 یا 64 ہجری میں وہ مر گیا. شکار پہ گیا ہوا تھا، وہاں گھوڑے سے گرا اور زخمی ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ اس کے لنگس میں پانی بھر گیا اور وہ بدبخت ایڑیاں رگڑتا ہوا مر گیا. 3 سال کی حکومت بھی پوری اس کو نصیب نہیں ہوئی، قیامت تک کی لعنتیں لے کر مر گیا. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ کبھی اہل حق کے خلاف سازشیں نہیں کرنا چاہیے، کبھی حق والوں کے خلاف بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، کبھی نیک لوگوں کے خلاف ان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ عجیب ہو گئے ہیں عزیز دوستو. ہم اپنی جو ہماری دینی روایات ہیں ان سے کٹ کے جو بھی سامنے آیا ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، ہم اس پر کمنٹس کریں گے، ہم اس پر فضول تبصرے کریں گے، اور جو تھوڑا آئی ٹی سمجھتے ہیں وہ اچھے اچھے نیک لوگوں کے بارے میں ان کی تصاویر بنائیں گے، کارٹونز بنائیں گے، ان کی شکل بگاڑ دیں گے. لا الہ الا اللہ، یہی تو یزید نے کیا تھا نا. پھر آپ کہاں سے حسینی ہو گئے؟ تھوڑا کنٹرول کیجئے اپنے ہاتھ پر، اپنی زبان پر، اپنے احساسات پر، اپنے جذبات پر کنٹرول کیجئے. ہر ایک کے بارے میں زبان طعن دراز مت کیجئے، ورنہ قیامت کے دن کہیں اللہ نہ ہو، کہیں اللہ ایسا نہ کرے کہ حسین کے لشکر میں شامل کرنے کی بجائے یزید کی طرف بھیج دے. کنٹرول کیجئے خود کو، اچھے مسلمان بنیے، اخلاق اپنائیے. مت کسی کی غیبت کیجئے، مت کسی کا مذاق اڑائیے، مت کسی پر طعنہ کیجئے، مت کسی کو گالیاں دیجئے، مت کسی کو ذلیل کیجئے، مت کسی کی ہوٹنگ کیجئے. ارے بابا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. او جی فلاں نے ایسا کیا تھا تو میں نے بھی ایسا کر لیا. اللہ کے ہاں یہ ایکسکیوز نہیں ہے. ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے. میں نے ایسا کیوں کیا؟ دوسرے نے کیا تو پھر آپ نے اس کی دیکھا دیکھی کیوں کیا؟ آپ نے قرآن سے، حدیث سے، رحمت عالم کی حیات طیبہ سے رہنمائی کیوں نہیں حاصل کی؟ یہ بھی ہمیں کربلا سے سبق ملتا ہے کہ اہل حق کا مذاق نہ اڑائیں، اہل حق کی دشمنی نہ کریں، ان کا راستہ نہ روکیں، ان کی مخالفت نہیں کریں. اب اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے. میں ذاتی طور پر دیانتاً یہ سمجھتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کہ اگر یزید اس موقع پر تھوڑی سی بھی کامن سینس سے کام لے لیتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ دعوت دے کر ان کا استقبال کر کے ان کو اپنے ساتھ تخت میں بٹھا لیتا، تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ تیغ ستم نہ کھینچی جاتی اور آج امت میں تفرقہ اور انتشار نہ ہوتا، اور شاید کہ آج پوری کائنات پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہو. لیکن اس میں کامن سینس ہی نہیں تھی. میں اس کے کردار پر بات نہیں کرتا، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ ہم اس کو اچھا کہیں گے نہ ہم اس کو برا کہیں گے، درمیان میں رہیں گے. لیکن اتنی کامن سینس تو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے نا کہ معاملات کو ڈیفیوز کرنا کمال ہوتا ہے. بھڑکتی ہوئی آگ پر پیٹرول نہیں ڈالا جاتا، پانی ڈالا جاتا ہے. اور اگر اتنی صلاحیت بھی تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر تمہیں قیادت کا حق حاصل نہیں. میرے عزیز دوستو، یہ کربلا ہر سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے. کیا پیغام؟ کہ ماتم کرو. ارے نہیں، دیکھیے ہمارا دین مکمل دین ہے. اس میں خوشی میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا، غم میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال نہیں ہوا، ان کے کسی عزیز کی شہادت نہیں ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 11 ٹکڑے آئے تھے میت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ہمارے نبی نے کیا کیا تھا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے. کیا انہوں نے ماتھا پیٹا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کوئی زنجیر اٹھائی؟ نعوذ باللہ. انہوں نے تو یہ کہا کہ صبر کرو، میں بھی صبر کرتا ہوں، تم بھی صبر کرو. قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے ان صبر کرنے والوں سے کہ جب کوئی غم کی خبر ان کے پاس آئے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہیں ہمارے تعلیمات، یہ ہے ہمارے آقا کا اسوہ حسنہ جس کو ہم نے اپنانا ہے، اس پر چلنا ہے. ہاں اگر کوئی ماتم کر رہا ہے تو بھائی پھر گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ مت کریں،
اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کریں، اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کریں. اور کچھ بدبختوں ہیں جو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، فتوے کی دکان لگا لیتے ہیں. کچھ مت کریں، اپنے دین کی فکر کریں، اپنی جواب دہی کی فکر کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.